السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین اس آیت میں دو باتیں ذکر کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو تاکہ تمہاری گناہیں دنیا میں ہی بخش دی جائیں۔ جب گناہیں تمہاری دنیا میں ہی معاف ہو جائیں گی تو آخرت کا جو حساب و کتاب ہوگا وہ بہت ہی آسان ہوگا، اور جنت میں داخلہ بھی تمہارے لیے بہت ہی آسان بن جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے مغفرت کی جانب توجہ دلائی کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر روز کم سے کم 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ تو استغفار کی کثرت ہونی چاہیے اور جنت کا شوق ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی اس جنت میں داخل ہونا ہے جس جنت سے شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو نکلوایا تھا۔ ان سے گناہ کروا کے، ان سے معصیت کروا کے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، جنت سے نکالے گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام نے استغفار کیا، اپنے رب سے مغفرت طلب کی، اللہ رب العالمین نے انہیں معاف بھی کیا اور جنت کا وعدہ بھی کیا۔ تو ہم ان کی ذریت ہیں، ہمیں بھی استغفار کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام نے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، ہمیں بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اسی جنت کی طرف لوٹ جائیں جس جنت کی سے آدم علیہ السلام نکالے گئے تھے۔ جنت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتیں بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے بہت سارے اسماء بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے بہت سارے اوصاف بیان فرمائے۔ یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کی ہیں؟ تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو، ہمیں لالچ ہو اللہ رب العالمین کہ اس جنت کو حاصل کریں گے اور دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اور وہ تمام کام کرنے کی کوشش کریں گے جس کا حکم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے جنت کا بار بار ذکر کیا ہے، اور جہنم کا اس وجہ سے ذکر کیا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی اس جہنم سے بچ جائیں، دنیا کے اندر ہم معصیت کے ارتکاب سے بچے رہیں، گناہیں نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، ورنہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ ڈالتا جائے گا، اور ہم گناہوں کے بوجھ تلے جب دب جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب لے گا، اور حساب کے وقت جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے برائی والا جو عمل ہے وہ پلہ بھاری ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دونوں ہی چیزیں ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے ناموں میں سے ایک نام جو ذکر دیا ہے قرآن مجید کے اندر، اس کا نام دار السلام ہے، سلامتی والا گھر۔
اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی کٹھنائی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ادنا سی بھی کوئی شخص تکلیف سوچ لے، وہ ادنا سی بھی تکلیف کا اس میں کوئی چانس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ تو جتنے مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے سلامتی والا گھر تیار کر رکھا ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ مامون ہوگا، وہ صحیح سالم ہوگا، تمام قسم کی آفتوں سے، تمام قسم کی بلاؤں سے، اور جو چیز انسان ناپسند کرتا ہے ان تمام چیزوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَيُؤْتَى بِأَشْقَى أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا میں جو سب سے بدبخت انسان ہوگا، جس نے کوئی اچھائی نہیں دیکھی ہوگی، کوئی نعمت نہیں دیکھی ہوگی، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فَيُغْمَسُ غَمْسَةً فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اسے داخل کر دیا جائے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ، تو اس سے کہا جائے گا هَلْ رَأَيْتَ شَرًّا قَطُّ، کیا تو نے کبھی کوئی برائی، کوئی تکلیف دہ چیز دیکھی ہے، تم نے کبھی محسوس کی جو تمہیں لائق ہوئی ہو پہلے دنیا کے اندر؟ تو وہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں اس نے صحیح ہوں گی، برداشت کی ہوں گی، ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین سے کہے گا لا واللہ ما رأیت شرا قط، میں نے کبھی بھی کوئی شر دیکھا ہی نہیں، ولا مر بی شر قط، اور میرے ساتھ کوئی برائی ہوئی ہی نہیں، کوئی تکلیف دہ چیز ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو یہ سلامتی والا گھر ہے جس میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جس میں خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، سلامتی ہوگی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے ناموں میں سے ایک نام جنات عدن، بیچ والی جنت، اللہ رب العالمین نے اس کا ایک نام جنات عدن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا، جنت عدن جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، جو ہمیں ملنے والی ہے، غیب میں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، یہ وعدہ مل کر رہے گا۔ مومنوں سے جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا، یہ وعدہ اللہ رب العالمین پورا کرے گا، اور مومنوں کو یہ جنت مل کر رہے گی۔ لیکن جو صاحب ایمان ہو، جنہوں نے دنیا میں شرک کیا ہو، وہ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں کفر کا ارتکاب کیا ہو، وہ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں زندگی نفاق کی حالت میں گزاری ہو، یہ لوگ بھی جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو ان تین چیزوں سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے، ہم سے شرک سرزد نہ ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، جنت و جہنم کے درمیان اسے کھڑا کر دیا جائے گا، ثم یذبح، پھر اس میڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا یا اہل الجنت لا موت، پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنتیو، اب اس کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا موت، اور جہنمیوں کو بھی کہا جائے گا کہ اب اس کے بعد کسی کی موت نہیں آئے گی۔ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَىٰ فَرْحِهِمْ، تو جنتی جو لوگ ہوں گے ان کو خوشی لاحق ہوگی، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے بارے میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ، تو جو جہنمی ہوں گے ان کو بہت زیادہ غم لاحق ہوگا، کیونکہ موت تو آئے گی نہیں۔ موت کے بعد انسان سمجھتا کہ راحت ہو گئی، لیکن اصل زندگی اسی وقت ہوتی ہے جب ہم موت کے بعد اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ اصل زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی تو امتحان کی زندگی ہے،
تو دنیا میں ایک بار موت آئے گی، آخرت میں موت نہیں ہے. یا تو جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے یا جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ رب العالمین نے جنت کا تیسرا نام جنات النعیم رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیا ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے. ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی کے دل میں کھٹکا ہی گزرا ہوگا کہ وہ نعمتیں کیسی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جنت میں بہت ساری ہر قسم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے. تو دنیا میں ایک مومن کو اس سے تسلی ملتی ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں دیا ہے، جتنا دیا اسی پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی ختم کر رہا ہے، نافرمانی کا سوچتا بھی نہیں. تو اب ایسے مسلمان کو، ایسے مومن کو تسلی ہوتی ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت خوبصورت گھر نہیں دیا، بہت بڑا محل نہیں دیا، بہت بہترین گاڑیاں نہیں دیں، بہت آشائشوں سے ہمیں نہیں نوازا ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین ایسی نعمتیں دے گا جس کا انسان دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو اس میں ایک مومن کو تسلی حاصل ہوتی. اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ان ساری نعمتوں کو گنوایا قرآن مجید کے اندر. اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں، قرآن مجید پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے نام جنت کے گنوائے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو جنت کیوں دے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیک آدمی ہو اور جو نیک آدمی نہ ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک برا آدمی ہے، دوسرا نیک آدمی ہے، تو برا آدمی نیک انسان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے دنیا میں اچھا معاملہ کیا ہے، اچھائی کی ہے، نیکی کا عمل کیا ہے، اور دوسرا آدمی جو نیکی کا عمل نہیں کرتا ہے، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو مومن ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہے. دوسرا کافر ہے جس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو جنت کی صورت میں بدلہ دے گا. اللہ رب العالمین نے کہا فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دے؟ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. جو جنتی ہیں اور دوزخی ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون. جو جنتی ہیں وہی کامیاب ہوں گے. تو اللہ رب العالمین جنت اس وجہ سے دیتا ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، کیونکہ انہوں نے قبول کیا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، رسول کی رسالت کو قبول کیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بدلہ دے گا جنہوں نے دنیا میں اچھائیاں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں. جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ رب العالمین اس کو بدلہ دے گا. جس نے مصیبت میں صبر کیا، اللہ رب العالمین اس کو بھی بدلہ دے گا. جو اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتا رہا، کام کرتا رہا ہے، فری میں کام کرتا رہا ہے دین کا یا کوئی بھی نیکی کا کام، اللہ رب العالمین اس کو بھی بدلہ دے گا. جس نے مصیبت میں، ابتلا و آزمائش میں صبر کیا، اللہ رب العالمین اس کو بھی بدلہ دے گا. حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ملک الموت قبضت ولد عبدی. اے ملک الموت، تو نے میرے بندے کے لڑکے کی روح کھینچ لی اور اس کے دل کی جو دھڑکن تھی اس کو تم نے لے لیا. تو وہ ملک الموت کہا کہ ہاں اے رب، تیرا حکم تھا، میں نے ایسا کر لیا. تو اللہ رب العالمین فرشتے سے پوچھتا ہے، ملک الموت سے پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ بندے کے سامنے اس کے اولاد کی، اس کے بیٹے کی، اس کے بیٹی کی روح کھینچ لی گئی. اب اس کو تکلیف تو ہوئی،
لیکن بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تیری تعریف بیان کی، تیری حمد بیان کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ بدلہ کس کے لیے ہے؟ اس آدمی کے لیے جس کے سامنے اس کی اولاد کا انتقال ہو گیا۔ اس نے رونا پیٹنا نہیں شروع کیا، اپنے چہرے پر تماچے نہیں مارے، اپنے کپڑے نہیں پھاڑے، نہ ہو ماتم نہیں کیا، صبر کر گیا اور اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی، الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، تو نے ہی دیا تھا، تیری ہی ملکیت تھی، تو نے اٹھا لیا، اور میں بھی ایک دن پلٹنے والا ہوں۔ تو اس پر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا جو بدلہ دے رہا ہے وہ جنت کے اندر گھر ہے جس کا نام رکھا جائے گا بیت الحمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی تعریف بیان کی تھی ایسے موقع پر جس موقع پر انسان صبر نہیں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنا بہترین بدلہ دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جب کسی کی آنکھ چھین لے، آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے، آدمی نابینا ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، محض اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت دنیا میں چھین لی ہے کسی کی، تو صرف اسی ایک کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت کے اندر ایک گھر بنائے گا۔ جنت میں جب لوگ داخل ہوں گے تو ان کی کیا صفت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یدخل اہل الجنت الجنہ جردن مردن بیضاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسموں پر کوئی بال نہیں ہوگا، مردن ان کی جو چہرے پر جو بال اگتے ہیں، ٹھوڑی کے بال اگتے ہیں، جب آدمی جوان ہونے لگتا ہے تو یہاں سب سے پہلے یہاں بال اگتے ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ یہ بال بھی اس کے نہیں ہوں گے، گورے چٹے ہوں گے، ان کی سرمگی آنکھیں ہوں گی، گویا کہ ان کی عمر 33 سال ہو۔ اس طریقے سے بالکل نوجوان، جس تخلیق پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا ویسے ہی ہوں گے۔ حدیث کے اندر ہے طولہ 60 ذراعا، آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، ان کی تخلیق کی تھی، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، ان کے اپنے ہاتھ سے، ہمارے ہاتھ سے نہیں، کیونکہ ہمارا ہاتھ تو چھوٹا ہو گیا ہے۔ 60 ہاتھ لمبے تھے، اللہ رب العالمین نے اتنا طویل بنایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر واضح فرمایا کہ کتنی عمر ہوگی، یعنی کیسے لگیں گے جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر کوئی شخص بوڑھا ہوگا ہی نہیں، سب جوان ہوں گے۔ جنت کے اندر جو بھی جائے گا سارے کے سارے جوان ہوں گے، اس کے اندر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دے رکھی ہیں کھانے پینے کی اور عیش و عشرت کی، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہے ان اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر۔ پہلا زمرہ، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، ان کی صورت ایسی ہوگی جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ ثم الذين يلونهم على اشد الضوء كوكب دري في السماء اضاءة۔ آپ نے بیان فرمایا کہ پھر اس کے بعد ان کے بعد کے طبقے کے جو لوگ ہوں گے وہ آسمان میں جس طریقے سے کوئی ستارہ چمکتا ہے اس طریقے سے چمکتے ہوئے وہ لوگ داخل ہوں گے۔ لا یبولون، جنت کے اندر پیشاب نہیں کریں گے، ولا یتغوتون، پاخانہ نہیں کریں گے، ولا یفتلون، تھوکیں گے بھی نہیں، ولا یمتخطون، اور ریٹ بھی نہیں نکلے گا، جو بلغم ہمارے اندر سے نکلتا ہے وہ بلغم بھی نہیں نکلے گا، اور ان کی جو کنگھیاں ہوں گی وہ سونے کی ہوں گی، ان کا جو پسینہ ہوگا وہ مشک جیسا ہوگا۔ مشک جو خوشبو استعمال ہوتی ہے، دنیا میں ہمارے پسینے نکلتے ہیں
تو ایسی صورت میں ہمارے بدن کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جنت کے اندر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر تھوڑا سا پسینہ بھی اگر نکلے گا تو اس کی جو خوشبو ہوگی وہ مشک کی جیسی خوشبو ہوگی۔ وَمُجَامِرُهُمُ الْعُلُوَّ، اور ان کا جو شعلہ ہوگا جس پر وہ بخور سلگائیں گے وہ عود کی ہوگی، عود کی لکڑی ہوگی جس کو سلگایا جائے گا۔ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ، اور ان کی جو بیویاں ہوں گی حور عین ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے تو بیان کرتے ہیں وجدوا عند بابها شجرة تخرج من ساقها عینان، جنت کے دروازے کے پاس ہی ایک درخت ملے گا جس کے نیچے سے دو چشمے جاری ہوں گے۔ فغمسوا فی احداہما، تو ان میں سے ایک جو چشمہ ہوگا اس میں انہیں ڈبکی لگائی جائے گی۔ فطہروا منہا، تو بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، ایسے پاک صاف ہوں گے ان کے چہرے ان کے بدن چمک اٹھیں گے، کھل اٹھیں گے، پھر اس کے بعد کبھی بھی ان کے چہرے پر یا ان کے جسم کے اوپر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، ان کا بال کبھی بھی پراگندہ نہیں ہوگا۔ پھر جو دوسری نہر ہے اس سلسلے میں کہتے ہیں ثم غمسوا فی الاخری، پھر دوسرے میں انہیں ڈبکی لگایا جائے گا، گویا کہ انہیں اس کا حکم دیا گیا، تو وہ لوگ اس میں سے جو پانی پئیں گے تو ان کے پیٹ میں جتنی بھی چیزیں گندگیاں موجود ہوں گی وہ ساری کی ساری نکل جائیں گے۔ وَتَلَقَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جنت کے جو ابواب ہوں گے، جو دروازے ہوں گے، فرشتے وہاں ان لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہ فرشتے جب ملاقات کریں گے دروازے کے پاس کسی مومن سے تو وہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو، بخیر و عافیت تم لوگ اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، آپ سے پہلے کسی کے لیے بھی جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا فاستفتح، تو میں اس کو کھلواؤں گا، فیقول الخازن، تو جو وہاں کا دربان فرشتہ موجود ہوگا وہ کہے گا من انت، آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فاقول محمد، میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں، تو وہ کہے گا بک امرت اللہ افتح لاحد قبلک، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ تو سب سے پہلا شخص جس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا جنت کا وہ محمد رسول اللہ ہوں گے، اس کے بعد ساری امت ایک کے بعد ایک داخل ہوں گی۔ تو جنت کی جو صفتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، یدخل من ایہا شاء، جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ 8 دروازے ایسے آدمی کے لیے کھولا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من کان من اہل الصلاح دعی من باب الصلاح، جو شخص کثرت سے نماز پڑھتا ہو، 5 وقتہ نماز کا عادی ہو لیکن اس کے علاوہ بھی نماز پڑھتا ہو تو وہ باب الصلاح سے بلایا جائے گا، اس میں سے آ جاؤ۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو شخص جہاد میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارا اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام، جو شخص بہت زیادہ روزہ رکھنے والا، جو شخص صوم داؤد رکھنے والا ہو یا بہت زیادہ روزہ رکھنے والا ہو، مثلا جمعرات کا رکھتا ہو یا پیر کا رکھتا ہو جو سنتی روزہ ہے، اسی طریقے سے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہو، اور بھی روزے اگر آدمی رکھتا ہے کثرت سے روزہ رکھتا ہے
اس کو باب الصیام سے بلایا جائے گا، باب الصیام سے پکارا جائے گا، والریان، باب الصیام اور ریان سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا هل يدعى منها كلها احد یا رسول اللہ، هل يدعى منها كلها احد یا رسول اللہ، کیا ان تمام دروازوں سے بھی کسی کو بلایا جائے گا؟ کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم فارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ آپ کو بلایا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے مجھے امید ہے کہ صرف آپ کو بلایا جائے گا۔ آپ وہ شخص ہیں جو پورے اترتے ہیں، کوئی ایسا خیر کا کام نہیں جس میں بڑھ چڑھ کر وہ بکر صدیق حصہ نہ لیتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، ادھر سے آ جائیے، ادھر سے آ جائیے، ادھر سے آ جائیے۔ جانا تو ایک ہی میں سے ہے لیکن بلایا جائے گا 8 دروازوں میں سے۔ یہ ان کے شرف اور منزلت کی دلیل ہے، کیونکہ 8 دروازوں سے بلایا جا رہا ہے کہ آپ ادھر سے آ جائیے، آپ ادھر سے آ جائیے، گویا کہ ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو جنت کے قریب بھی نہیں جانے دیا جائے گا، یہ بدترین لوگ ہوں گے۔ جنت کی جو زمین اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جنت کے بارے میں اور اس کو کیسا بنایا گیا ہے، تو آپ نے بیان فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا جو گارا ہوگا وہ مشک خوشبو جیسا ہوگا، وَتُرَابُهُ الزعفران، اور اس کی جو مٹی ہوگی وہ زعفران کی طرح ہوگی، حَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، جو اس کی کنکریاں ہوں گی وہ لولو موتی جو ہوتا ہے، یاقوت جو موتی ہوتا ہے اس جیسا ہوگا۔ من يدخلها ينعم ولا ييأس، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ وَيَخْلَدْ وَلَا يَمُوتُ، وہ ہمیشہ رہے گا، اس میں اس کو موت نہیں آئے گی۔ وَلَا تُبْلَى ثِيَابُهُمْ، ان کا کپڑا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ، اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوصاف جنت کے سلسلے میں بیان فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جس نے بڑی خراب زندگی گزاری ہو، کوئی نعمت نہ دیکھی ہو، کوئی اچھائی نہ دیکھی ہو، کبھی اس کو خوشی لاحق نہ ہوئی ہو، ہمیشہ وہ غم جھیلتا رہا، پریشانیاں جھیلتا رہا، بلائیں جھیلتا رہا، اور جھیلتے جھیلتے دنیا سے چلا گیا۔ یہ دنیا کے اندر اس کا حال ہے، لیکن آخرت میں کیا حال ہوگا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لایا جائے گا جو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس سے پہلے تمام لوگ اپنی اپنی جگہیں لے چکے ہوں گے، جن کا جو مقام ہوگا وہ اپنا مقام حاصل کر چکے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ دروازے پر پہنچ کر دیکھے گا جنت تو بھری ہوئی ہے، سب اپنے اپنے ٹھکانے پر ہیں۔ تو وہ کہے گا اے رب کیف وقد نزل الناس منازلہم واخذوا اخذاتہم، میں جنت میں کیسے داخل ہوں؟ سارے لوگوں نے تو اپنی اپنی جگہیں لے رکھی ہیں، اور ساری چیزیں انہوں نے جو بھی ان کو ملنے والی ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے لے لی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا اترضى ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک الدنیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں کسی بڑے بادشاہ کی جو ملکیت رہی ہو، جو اس کی سرحدیں رہی ہوں، جتنی زمینیں رہی ہوں، کیا میں تم کو اتنا نواز دوں تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ تو کہے گا کہ رضیت یا رب، اے میرے رب میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا لک ذالک، میں نے تم کو دنیا میں جو بادشاہ اس کی مملکت بہت وسیع رہی ہو میں نے اتنا دیا، ومثلہ، پھر اس کے مثل اور 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 دیا۔ 4 مرتبہ اللہ رب العالمین کہے گا۔ فیقول فی الخامسہ، تو وہ 5ویں دفعہ میں کہے گا رضیت یا رب، اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ فیقول لک ذلک وعشرۃ امثالہ، تو اللہ رب العالمین کہے گا اس کا 10 گنا میں تمہیں دیتا ہوں۔ وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ، اور تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جس کی تم خواہش کرتے ہو۔
وَلَذَّتْ عَيْنُكَ جس سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہو. فَيَقُولُ رَضِيتُ يَا رَبْ تو کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا. جن کو اونچا مقام حاصل ہوا اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے بیان فرماتا ہے اولئک الذین اردت یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے لیے بنائے گئے تھے. غرست کرامتہم بیدی ان کے لیے جو نعمتیں میں نے تیار کی ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہیں. وَأَعْدَدتُّ لَهُم مَّا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ان کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا, ولا اذن سمعت نہ کسی کان نے سنا ہوگا, ولا خطر علی قلب بشر نہ کسی کے دل پر کھٹکا ہی گزرا ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو میرے بھائیو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں ایک غریب انسان جس نے صرف پریشانی ہی دیکھی ہو, مصیبت ہی جھیلی ہو, خوشی نام کی کوئی چیز اس کے زندگی میں نہ آئی ہو, اس کو اللہ رب العالمین جنت میں کس قدر عطا کرنے والا ہے. کیا ایسے مسلمان کو دنیا میں صبر کر کے آخرت کی جستجو نہیں کرنی چاہیے؟ آخرت کی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. ان لوگوں کو بھی تیاری کرنی چاہیے جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں کچھ نعمتوں سے بھی نواز رکھا ہے, کچھ پریشانیاں بھی آتی ہیں, پریشانیوں میں صبر کرتا ہے, نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوا ہوگا. جنت کے اندر نہریں اللہ رب العالمین جاری کی ہوئی ہیں جو 4 قسم کی ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. سورہ محمد کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے, اس میں ایک نہر ہوگی جس کا پانی غیر متعفن ہوگا, خراب نہیں ہوگا. وانہار من لبن اس میں ایک نہر ہوگی جو لبن کی ہوگی, دودھ کی ہوگی. لم یتغیر طعمہ جس کا جو مزہ ہے وہ متغیر نہیں ہوگا, بدلا ہوا نہیں رہے گا. وانہار من خمر لذة للشاربین اور اس میں ایک شراب کی نہر ہوگی, پینے والوں کے لیے اس میں لذت ہوگی. وانہار من عسل مصفى اور اس میں ایک نہر ہوگی جو خالص شہد کی ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اس میں ہر قسم کے میوے ہوں گے, پھل ہوں گے اور ان کے رب کی مغفرت ہوگی. اللہ رب العالمین نے 4 نہروں کا ذکر کیا ہے. ان نہروں سے ایک مومن شخص فائدہ اٹھائے گا, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی, اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہوگی. میرے بھائی دنیا میں نہریں جاری ہوتی ہیں, جب پانی جاری ہوتا ہے تو اس میں سے کوئی مہک نہیں آتی, لیکن وہی ندیاں جب رک جاتی ہیں تو اس میں کا پانی سڑنے لگتا ہے, بدبو آنے لگتی ہے, نہانے کا جی نہیں چاہتا ہے, غسل کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, جو نہریں جاری کر رکھی ہیں, اس میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور سب سے عظیم نہر جس کو عطا کیا جائے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ عمل کوثر, کوثر کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا نہر اعطانی ہے ربی, یہ ایک ایسی نہر ہے جو مجھے میرا رب عطا فرمائے گا. حافتاہ من ذہب اس کے دونوں کنارے جو ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے, اس کی جو کنکریاں ہوں گی وہ موتیوں کی ہوں گی, یاقوت کی ہوں گی, اور اس کے جو آبخورے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کے جتنے ہوں گے. میری امت قیامت کے دن آئے گی وہاں پانی پینے کے لیے جس کا پانی انتہائی سفید ہوگا اور اس کا جو رنگ ہوگا وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا. وہ احلا من العسل اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. من شرب منہ شربتا لا یظمأ بعدها ابدا جس نے اس میں سے ایک گھونٹ بھی پانی پی لیا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوض کوثر جو عطا کیا گیا ہے, پوری امت جائے گی پانی پینے کے لیے, امت محمدیہ جائے گی, لیکن وہاں سے کچھ لوگوں کو فرشتے مار کر بھگا رہے ہوں گے, کہیں گے یہاں کا پانی تم کو نہیں پینا, بھاگو یہاں سے, نکلو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان فرشتوں سے پوچھیں گے، کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، کیوں بھگا رہے ہو؟ تو کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں کون کون سے نکالی اور اس کو دین سمجھ کر کرتے رہے۔ ہم جانتے ہیں آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، تو انہوں نے بدعتیں ایجاد کی، بدعت ایجاد کر کے اس پر عمل کرتے رہے، اس وجہ سے ان کو بھگایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی دنیا میں بدعت کے ارتکاب سے بچو۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، نہ فرمایا ہو، اور آپ کے زندگی میں کسی صحابی نے بھی نہ کیا ہو، اس کو دین سمجھ کر کیا جائے، یہ بدعت ہے۔ جس نے دنیا میں بدعت کا ارتکاب کیا، بدعت پر عمل کرتا رہا، قیامت والے دن حوض کوثر کا پانی پینے سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ آپ پہچانیں گے آثار وضو کی وجہ سے۔ جب ہم وضو کرتے تو ہاتھ دھلتے ہیں، یہ چمکے گا قیامت والے دن۔ منہ دھلتے ہیں، یہ چمکے گا قیامت والے دن۔ دونوں پیر چمکیں گے قیامت والے دن، یہ بھی چمکے گا۔ اللہ کے نبی پہچان لگے میرے امتی ہیں۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہوں گے، تبھی تو وضو کرتے ہوں گے نا، وضو کرنے کے بعد ہی نماز پڑھتے ہوں گے، اسی وجہ سے ان کا ہاتھ پاؤں چہرہ چمک رہا ہے۔ 5 وقتہ نمازی ہونے کے باوجود بھی حوض کوثر کا پانی پینے سے محروم ہوں گے۔ کس وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی؟ صرف دنیا میں بدعت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیو، دنیا میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ خود اپنے آپ سے پوچھو کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر سنت کے دائرے میں ہے تو اس کو کرو، اور اگر سنت کے دائرے میں نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ آپ اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہو۔ کتنی بدعات ہمارے گھروں میں رواج پا گئی۔ کسی گھر میں وفات ہو جائے تو پہلے دن سے ہی بدعات شروع ہو جاتی ہیں۔ مختلف قسم کے کھانے بنا کر کے لوگوں کو بلا کر کے کھلانا، پھر 30واں کرنا، 40واں کرنا، کل کرنا، کوڑے بھرنا، دیگر تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور اپنے آپ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی وفاتیں ہوئی، آپ کے بیٹے وفات پا گئے، آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، آپ کے چچا شہید ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ، کوئی ایسا صحابی نہیں جس کے گھر میں وفات اور یا شہادتیں نہ ہوئی ہوں۔ کیا ان صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی 40واں کل اور یہ سب ساری چیزیں کی ہیں؟ اگر انہوں نے نہیں کی ہیں تو ہم وہ کام کیوں کرتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ فرمایا، نہ کسی صحابی نے کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، تمام بدعات کو چھوڑ دو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہاں کوثر کا اگر پانی پینا چاہتے ہیں تو بدعات چھوڑنا ہوگا، بدعات کو خیر بات کہنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے جنت کے اندر حور عین تیار کر رکھا ہے۔ اس کے پاس بڑی آنکھوں والے جو حوریں ہوں گی، جن کی نگاہیں صرف ان کے شوہروں پر اٹکی ہوئی ہوں گی، وہ کسی اور کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں۔ ایسی عورتیں اللہ رب العالمین نے جنت میں بنا رکھی ہیں، تو وہ پاک خواتین ہوں گی، پاک عورتیں ہوں گی، جو اللہ رب العالمین ایک مومن کو عطا کرے گا۔ وازواج مطہرہ، اللہ رب العالمین نے کہا ان کی بیویاں پاک ہوں گی، ان کو حیض اور نفاس نہیں آئے گا، انسان ان سے فائدہ اٹھائے گا۔ ان کے حسن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سطع نور فی الجنہ، جنت میں ایک روشنی دکھائی دے گی، تو جنتی جب اس روشنی کو دیکھیں گے تو اپنے سر اٹھائیں گے، کہاں سے روشنی آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو ایک حور عین ہوگی، وہ جب ہنسے گی، وہ جب مسکرائے گی، تو اس کے دانت کی جو روشنی ہے، اس کے چہرے کی جو روشنی ہے، اپنے شوہر کو دیکھ کر کے جو وہ مسکراتی ہے اور اس کا دانت دکھتا ہے، یہ اس کے دانت کی روشنی ہے۔ ایسی عورتیں اللہ رب العالمین نے جنت میں بنا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کی نعمتوں کے تعلق سے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو یہ سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین کسی مومن کو عطا فرمائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا یا اہل الجنت یا اہل الجنت ان لکم عند اللہ موعدا، اے جنتیوں تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے ایک چیز کا وعدہ کیا ہے، یرید ان ینجزکموہ، اللہ رب العالمین اسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو جنتی کہیں گے کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے چہرے سفید نہیں بنا دیے، ہمارے چہرے چمک نہیں اٹھے؟ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم سے دور نہیں کر دیا؟ کیا ہمارے میزان جو نیکی کے تھے وہ بھاری نہیں ہو گئے؟ یہ ساری چیزیں گنوائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یکایک جو نور کا حجاب اللہ رب العالمین نے اپنے اور بندوں کے درمیان بنا رکھا ہے، مخلوقات کے درمیان بنا رکھا ہے، اللہ رب العالمین وہ حجاب اٹھا دے گا۔ فَيَنظُرُونَ إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ، تو جتنے جنتی ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف، کریم رب کی طرف دیکھیں گے، اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے۔ فَمَا أُعْطُوا عَطَاءً أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ، تو جنت کے اندر ان جتنی بھی نعمتیں ان جنتیوں کو دی گئی ہو، اللہ رب العالمین کی طرف جو انہوں نے دیکھ لیا، اللہ رب العالمین کی طرف جو انہوں نے نگاہ اٹھائی، اللہ رب العالمین کے چہرے کی طرف دیکھا، یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ اس سے عظیم نعمت ان کو کچھ نہیں حاصل ہوگی، اس سے عظیم نعمت انہیں کوئی چیز محسوس نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین کسی کو عطا فرمائے گا، کسی مومن کو عطا فرمائے گا۔ کیوں یہ عظیم نعمت ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت کی ہے دنیا میں اسے دیکھے بغیر۔ اللہ رب العالمین کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، اور نہ دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے اللہ رب العالمین کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے کہا دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کی طرف اگر دیکھو اس میں نور کی تجلی کرتا ہوں، اگر تم اس کو برداشت کر گئے تو مجھے دیکھ سکو گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی تجلی کی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہماری آنکھ میں اتنی قوت ہی نہیں دی ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات نورانی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کے اندر جو قوت ہے وہ اخروی قوت ڈال دے گا، جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے۔ یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے، وزیادہ اور مزید بھی ہے۔ وہ مزید کیا ہے؟ حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، وہ اللہ رب العالمین کی جانب دیکھنا ہے۔ تو جنتیوں کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ سب سے عظیم نعمت ہے، اس سے عظیم نعمت جنت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس سے ہم نے دنیا میں دیکھے بغیر محبت کی ہے، اس کی محبت کی بنیاد پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم جہاد میں داخل ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم ایک ملک چھوڑ کر، کافروں کا ملک چھوڑ کر کسی مسلمان ملک میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اللہ رب العالمین کے حکم پر ساری چیزیں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے محبت کرنا ایمان کا عظیم ترین حصہ ہے، رسول سے محبت کرنا ایمان کا عظیم ترین حصہ ہے۔ تو ہم نے اللہ رب العالمین سے دنیا میں محبت کی ہے، اللہ رب العالمین پر حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں اپنا دیدار کروائے۔ تو یہ عظیم ترین نعمت ہے جو اللہ رب العالمین مومنوں کو دے گا۔ جنت کے اندر کوئی شخص جو بھی جنت کے اندر جو شخص بھی جو چیز چاہے وہ اس کو مل جائے گا۔ سلیمان بن بریدہ کہتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا حل فی الجنت خیل، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ فإنها تعجبنی، اس لیے کہ گھوڑا مجھے بڑا ہی پسند ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں پسند ہے تو تمہارے پاس یاقوت، سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھوڑا لایا جائے گا، تم کو جنت میں وہاں اڑا کر کے لے جائے گا جہاں تم جانا چاہو گے۔ تو جنت کے اندر جو بھی خواہش کی جائے گی اللہ رب العالمین خواہش پوری کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسی نعمت تیار کر رکھی ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ جنت میں داخل ہونے کے کیا اسباب ہیں؟ چند اسباب کا ذکر کرتا ہوں۔
سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے کہی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مالوں کے بدلے جنت خرید لیا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے نفسوں کو خرید رکھا ہے جنت کے بدلے میں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ دنیا میں ہمیں مال بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کرو جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو۔ وہ مال ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے جنت عدن پیدا کیا تو جنت عدن سے کہا کہ مجھ سے بات کرو، تو جنت نے جو بات کہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا وعزتی و جلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جو بھی میری جنت میں جائے گا وہ ایسا آدمی نہیں ہوگا جو بخیل ہو۔ بخیل آدمی میری جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ وہی شخص جنت میں جائے گا کہ میں نے اس کو مال دیا تو میرے راہ میں مال خرچ کرتا رہا ہو، یہاں تک کہ اپنے نفس کو بھی خرچ کرنا پڑے، جان بھی گنوانی پڑے، اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اسی طریقے سے فجر اور عصر کی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کنا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وکان القمر بدرن، 14ویں کا چاند تھا، آپ نے بیان فرمایا انکم سترون ربکم کرؤیتکم القمر، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ شیئا، اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، اگر تمہیں طاقت ہو کہ تم طلوع شمس سے پہلے والی جو نماز ہے اور غروب شمس سے پہلے والی جو نماز ہے اس سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو اس کو حرال میں کرنا، یعنی فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھنا، تو ایسی صورت میں تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے، رب کی رویت جو ہوگی وہ جنت کے اندر ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص فجر پر محافظت کرتا ہے، عصر پر محافظت کرتا ہے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ہر دن فرض کے علاوہ 12 رکعت نماز پڑھے، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی 12 رکعۃ فی اليوم واللیلہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص 12 رکعت رات اور دن میں پڑھے اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ رکعتان قبل الصبح، 2 رکعت صبح کی نماز سے پہلے، واربع قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، وثنتان بعدها، اس کے بعد 2 رکعت، ورکعتان بعد صلاۃ المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتان بعد صلاۃ العشاء، اور 2 رکعت عشاء کے بعد۔ یہ کل 12 رکعتیں ہوں گئی۔ جو شخص 12 رکعتوں پر محافظت کرے اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 2 رکعت ہی صحیح، 4 رکعت ہی صحیح، 6 رکعت، 8 رکعت، 9 رکعت صحیح، جتنا اللہ رب العالمین آپ کو قوت دے، طاقت دے، رات میں کھڑے ہو کر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم یہ بدلہ عطا کریں گے۔ اسی طریقے سے مختلف سنتیں ہیں، اگر ہم مختلف سنتوں کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں بھی ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، وصلوا الارحام، رشتوں کو ملاؤ، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں رات میں قیام اللیل کرو، رات میں نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مختلف سنتوں کو ذکر کیا. آپ نے بیان فرمایا کہ ان سنتوں پر عمل کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں ضرور داخل کرے گا. اسی طریقے سے جو لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، من قال سبحان اللہ والحمدللہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ. جو شخص دنیا میں ورد کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کا، جنت میں اس کے لیے ایک نخلا، ایک درخت اگایا جاتا ہے، کھجور کا درخت اگایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ بیان فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، ابراہیم علیہ السلام سے اس رات میری ملاقات ہوئی. فقال یا محمد، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا امتک السلام منی، میرا سلام اپنی امت کو پہنچاؤ. وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ الطَّيِّبَةُ تُرْبَةٌ، اور انہیں بتاؤ کہ جنت کی جو مٹی ہے بہت ہی پاکیزہ ہے. عذبۃ الماء، اس کے پانی بہت میٹھے ہیں. وَإِنَّهَا قِيعان، وہ برابر زمین ہے، اونچی برابر زمین ہے. وَإِنَّ غِرَاسَهَا، اور اس میں جو شجرکاری ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے. یعنی جتنے بھی دنیا میں ہم یہ ورد کرتے رہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کثرت سے کریں گے اس کثرت سے جنت کے اندر درخت لگایا جائے گا. تو میرے بھائیو، یہ چند اسباب ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کریں تو اللہ رب العالمین جنت میں ہمارے لیے گھر بناتا ہے، جنت ہمارے لیے پکی بنتی ہے. جہنم سے بچنے کے لیے ہر حال میں ہمیں توحید پر گامزن ہونا ہوگا، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ لوگ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتے. جنہوں نے کفر کیا وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر جنت حرام کر رکھی ہے. تو میرے بھائی، دنیا میں شرکیات سے بچیں، کفریات سے بچیں، نفاق سے بچیں، اور وہ تمام کام کرتے رہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ان باتوں کو سمجھتا ہوں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.